فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانۂ بصیرت کی انتہائی قابل احترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر الکوثر جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے 16ویں حصے کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صفحہ نمبر ہے 215 اور اس پہ بھی خوبصورت خطاطی میں سورہ البقرہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد اگلا صفحہ خالی ہے اور باقاعدہ پیج نمبر 217 سے آغاز ہو رہا ہے بسم اللہ کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے جس میں اسلامی تعلیمات کا معتدبہ حصہ موجود ہے، مثلاً تحویل قبلہ، حج، صوم اور جہاد جیسی اہم تعلیمات کے علاوہ بہت زیادہ اہمیت کے حامل آیت الکرسی بھی اس میں شامل ہے۔ عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس سورے میں گائے سے مربوط ایک اہم واقعہ بیان ہوا ہے، چنانچہ اسی مناسبت سے اسے بقرہ کہا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ بنام خدائے رحمان رحیم۔ الف لام میم، یہ کتاب جس میں کوئی شبہ نہیں، ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اور اس کے بعد ہیڈنگ ہے، یعنی یہ دونوں آیات ایک ساتھ بیان کی گئیں اور ہیڈنگ ہے تشریح کلمات۔ ذالک اشارہ بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے، خواہ وہ چیز بلحاظ مکان بعید ہو یا بلحاظ مرتبہ و مقام بلند و بالا ہو۔ الکتاب کاف تا با سے قتال کے وزن پر مصدر ہے اور اسے مفعول کے معنی میں استعمال اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی کتاب سے مکتوب مراد ہے۔ نیز یہ مادہ جمع کے معنی میں بھی ہے، چنانچہ ایسے اوراق کا مجموعہ کتاب کہلاتا ہے جن پر کچھ لکھا ہوا ہو۔ کبھی یہ دستور و حکم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45، وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، اور ہم نے توریت میں ان پر یہ قانون لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان ہے۔ چنانچہ قرآن صحیفوں اور نوشتہ ایجاد کا مجموعہ ہونے کے اعتبار سے بھی اور دستور و احکام کے اعتبار سے بھی کتاب ہے۔ فرض اور واجب قرار دینے کے لیے بھی کتب استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 54، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا ہے۔ کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ اگلا لفظ ہے ریبہ، را یا با، شبے، بدگمانی اور عدم اعتماد۔
یہ لفظ شک کا مترادف نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر خیال کیا جاتا ہے۔ ہدن، ہا دال یا، ہدایت یعنی مہر و محبت کے ساتھ رہنمائی کرتا ہے، اسی لیے بلا معاوضہ دی جانے والی چیز ہدیہ کہلاتی ہے۔ متقین، واو قاف یا، صاحبان تقوی، متقی کی جمع ہے۔ تقوی وقایا سے ماخوذ ہے، جس کا لفظی معنی یہ ہے، جس کے لفظی معنی ہے ہر چیز سے نفس کو بچانا جس سے گزند پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ انسان خود کو خطرات سے ایک وقت بچاتا ہے جب اسے خطرات سے اس وقت بچاتا ہے جب اسے ان سے خوف لاحق ہوتا ہے، اس لیے تقوی کا معنی ڈر اور خوف بھی بیان کیا گیا ہے، کیونکہ تقوی کا سبب خوف ہوتا ہے اور مسبب کا نام لے کر سبب کو مراد عام طور پر رائج ہے، یعنی تقوی سے خوف مراد لیا جاتا ہے، جیسے اتقوا اللہ حق تقاتہ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102۔ اللہ کا خوف کرو جیسا کہ اس کا خوف کرنے کا حق ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ الف لام میم، انہیں مقطعات قرآنیہ کہتے ہیں جن پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے۔ درست رائے یہ ہے کہ یہ صرف افتتاحیہ حروف ہی نہیں بلکہ ان میں وہ اسرار و رموز پنہاں ہیں جو خدا اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان مخصوص ہیں، اور خداوند عالم نے کسی مصلحت کے پیش نظر انہیں صرف اپنے رسول تک محدود رکھا۔ اس کے بعد فارسی کا ایک شعر بھی یہاں پہ تحریر ہے جو کہ کچھ اس طرح سے ہے: زاد گونا پیام ہا کہ او پنہا داد، یک ذرہ بصد ہزار جان نتواں داد۔ مذکورہ نظریے کی دلیل یہ ہے کہ ان مقطعات میں سے بعض مستقل آیات ہیں، جیسے کاف ہا یا عین صاد، الف لام میم، الف لام میم صاد وغیرہ، اور بعض مستقل آیات نہیں ہیں جیسے الف لام را اور الف لام میم را وغیرہ، اور مستقل آیات ہونا یا نہ ہونا اس آیت کے مضمون سے مربوط ہوتا ہے، لہٰذا حروف مقطعات اپنی جگہ مضمون ہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام اپنی دعاؤں میں فرماتے ہیں یا کاف ہا یا عین صاد، مستدرک الوسائل جلد 11 صفحہ 105۔ ظاہر ہے ان حروف مقطعات کو ندا کا متعلق بنانے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ یہ حروف اپنی جگہ ایک مضمون ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یا ارحم الراحمین یا غیاث المستغیثین وغیرہ۔ حضرت امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ الف لام میم اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک ایسا رمز اور اشارہ ہے جس پر صرف اللہ اور رسول آگاہ ہو سکتے ہیں، اور اس کا جو ریفرنس ہے وہ ہے سعد الصاد صفحہ نمبر 217۔ ذالک الکتاب، لفظ کتاب کے اطلاق اور دیگر قرآنی آیات اور تاریخی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن صرف زبانی یادداشتوں اور روایات شدہ باتوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ کتابی شکل میں مرتب شدہ ایک آسمانی صحیفہ ہے جو ابتدائے نزول سے ہی بطور ایک کتاب نازل ہوا ہے، اور رسول خدا اس بات پر مامور تھے کہ وحی قرآنی کے نازل ہوتے ہی کسی کاتب وحی کے ذریعے اسے ضبط تحریر میں لائیں۔ ریفرنس ہے سورہ فرقان کی آیت نمبر 5، وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور کہتے ہیں یہ قرآن پرانے لوگوں کی داستانیں ہیں جو اس شخص نے لکھوا رکھی ہیں اور جو صبح و شام اسے پڑھ کر سنائی جاتی ہیں۔ لا ریب فیہ،
اس کتاب میں شبہ اور بدگمانی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس جملے سے شبہ اور بدگمانی کے وجود کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن ایسے حقائق کا مجموعہ ہے جنہیں مکمل طور پر سمجھنے کی صورت میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی شبہات سے دوچار ہوتا ہے تو اس کا سبب شک و شبہ کرنے والے کی نادانی، کج فہمی اور کوتا بینی کے علاوہ کچھ نہیں۔ چنانچہ جو ہی یہ نقائص دور ہوں گے، شبہات بھی یکسر ختم ہو جائیں گے۔ قرآنی تعلیمات میں شبہات پیدا ہونے کے ایسے بے شمار واقعات موجود ہیں، مثلاً بطلیموسی فلکیات پر خط بطلان کھینچنے اور زمین کی جگہ سورج کو مرکز نظام ثابت کرنے پر قرآن کے خلاف بدگمانی کا ایک ایسا طوفان کھڑا ہو گیا کہ قرآن سورج کو متحرک کہتا ہے۔ یعنی ریفرنس ہے یہاں پہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 38 کا، وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جبکہ جدید انکشافات سے ثابت ہو چکا ہے کہ سورج اس نظام کا مرکز اور ساکن ہے۔ بعد میں جب یہ ثابت ہو گیا کہ سورج بھی اپنے سیاروں سمیت ہمیشہ حرکت میں ہے تو وہ بدگمانی اس غلط فہمی کے ازالے سے ختم ہو گئی۔ بنا برائیں اگر کسی کے ذہن میں کوئی بدگمانی پیدا ہوتی ہے تو یہ قرآن کی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ قرآن سے ہٹ کر دوسرے خارجی عوامل کی وجہ سے ہوگی۔ خود قرآن میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ قرآن صاحبان تقوی کے لیے ہدایت ہے۔ التقوی جعل النفس فی وقایت مما یخاف، اور ریفرنس ہے یہ مفردات راغب اصفہانی مادہ وقی، یعنی تقوی اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کا نام ہے۔ جو شخص بیماری کے ممکنہ خطرات سے محفوظ رہنا چاہے وہی دوا اور علاج سے بہرہ مند ہو سکتا ہے۔ چنانچہ متقی وہی شخص ہوگا جو ہلاکت ابدی سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ ایسا شخص ہی قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کر سکتا ہے، کیونکہ رہنمائی صرف اسے فائدہ دے سکتی ہے جو عازم راہ ہو۔ جو شخص کہیں جانا ہی نہیں چاہتا اسے رہنمائی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی، لہٰذا عازم راہ کو متقی کہتے ہیں، یعنی راہ نجات کا راہرو، اور اسی قسم کے افراد قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں۔ قرآن مجید نے متقین کی 5 صفات بیان کی ہیں جو بعد کی آیات میں مذکور ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اشارہ بعید ذالکہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرآن اس بلند مقام پر ہے جہاں شبہ کی رسائی ممکن نہیں۔ نمبر 2، قرآنی ہدایت اہل تقوی اور سالکان راہ نجات کے پاک دلوں میں ہی اتر سکتی ہے، یعنی ھدی للمتقین۔ نمبر 3، ہادی کے لیے ضروری ہے کہ اس کا دامن ہر قسم کی آلائشوں سے پاک ہو۔ نمبر 4، تقوی جتنا زیادہ ہوگا اسی قدر بہتر ہدایت حاصل ہو سکے گی۔ تحقیق مزید، یہ ہیڈنگ ہے اور اس کے میں کچھ ریفرنسز یہاں موجود ہیں، جیسے بہار الانوار، اور انہوں نے صفحات اور جلد کے ساتھ یہاں پہ تحریر کیے ہوئے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتی ہوں۔ بہار الانوار جلد 2 صفحہ 16، جلد 17 صفحہ 218، جلد 88 صفحہ 9۔ اس کے علاوہ کمال الدین جلد 2 صفحہ 640 اور مانع الاخبار صفحہ 22، اور مناقب شہر عاشوب جلد 6 صفحہ 137۔ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، نیز جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تشریح کلمات، یقیمون، قاف واو میم، اقامہ سے ہے۔ یہ لفظ کسی ذمہ داری کی ادائیگی اور اس پر کاربند رہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کونوا قوامین للہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8، یعنی اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بن جاؤ۔ الصلاح، اس کے حروف ہیں صاد، لام، واو۔ اکثر ماہرین لغت کے نزدیک صلاح یا صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے، ماہرین لغت کے نزدیک، اور شرعی اصطلاح میں صلاح رکوع اور سجود پر مشتمل عبادت یعنی نماز سے عبارت ہے۔
یہ امر تحقیق طلب ہے کہ لفظ صلاح عربی ہے یا عبرانی۔ میرے نزدیک یہ عبرانی لفظ ہے اور قدیم بابلی عہد میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے رکوع و سجود پر مشتمل عبادت کے لیے استعمال کیا۔ چنانچہ عبرانی میں عبادت گاہ کو صلواتا کہا جاتا ہے یا سلوتا کہا جاتا ہے، اور یہودی بھی اپنی عبادت گاہ کو سلوتا کہتے ہیں۔ بعض محققین کے نزدیک بعید نہیں کہ انگریزی کا لفظ سلیوٹ اسی سے ماخوذ ہو۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يَذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اور یہ ریفرنس ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا ترجمہ۔ اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے سے روکے نہ رکھتا تو راہبوں کو کوٹریوں اور گرجوں اور عبادت گاہوں اور مساجد کو جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے منہدم کر دیا جاتا۔ بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے یہ لفظ عربی میں داخل ہوا، چنانچہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو عبادت بجا لاتے تھے وہ رکوع و سجود پر مشتمل تھی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یہ جو ریفرنس ہے یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کا۔ اور بہت معذرت، اس سے پہلے جو وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ والی جو آیت تھی وہ سورہ حج کی آیت نمبر 40 وہ ریفرنس ہے، اور یہ والی وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل پر یہ ذمہ داری عائد کر دی ہے کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف، اعتکاف اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ سابقہ بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ لفظ صلاح اصل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے رکوع و سجود والی عبادت کا نام تھا، جو بعد میں دعا کے معنی میں استعمال ہونے لگا، لیکن اسلام نے اسے دوبارہ رکوع و سجود والی عبادت ابراہیمی کے لیے مخصوص کر دیا۔ اگلا لفظ ہے، اگلا کلمہ ہے الرزق، را، زا اور قوف۔ رزق عطائے جاری کو کہتے ہیں۔ الرزق یقال للعطاء الجاری، ریفرنس مفردات راغب اصفہانی۔ اگلا کلمہ ہے ینفقون، اس کے حروف ہیں نون، فے، قوف۔ انفاق یا نفق سے ہے، جس کے معنی دونوں طرف سے کھلی سرنگ یا گلی ہے۔ مال ہاتھ میں آ کر خرچ ہو جائے تو یہ انفاق کہلاتا ہے۔ شرعی اصطلاح میں دو رخی اختیار کرنے کو نفاق کہا جاتا ہے، اور کیونکہ منافق دین میں ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکل جاتا ہے، اور جس طرح سرنگ کے دو دہانے ہوتے ہیں اسی طرح منافق کے بھی دو چہرے ہوتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ الذین یؤمنون بالغیب، ایمان امن سلامتی سے ماخوذ ہے، کیونکہ ایمان باللہ ابدی ہلاکت سے سلامتی اور بچاؤ کا موجب ہے، یا ایمان باللہ سے قلب و ضمیر کو امن و سکون ملتا ہے۔ پھر چونکہ ایمان کے بھی درجات ہیں، یعنی قلب کا ایمان یعنی تصدیق، زبان کا ایمان یعنی اقرار، اعضاء بدن کا ایمان یعنی عمل، لہٰذا کامل ایمان وہ ہوگا جو ان سب کا مجموعہ ہو۔ چنانچہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ الایمان هو الاقرار باللسان وعقد فی القلب وعمل بالارکان،
یعنی ایمان زبان سے اقرار، دل سے تصدیق اور اعضاء و جوارح سے عمل کرنے سے عبارت ہے۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ غیب مشہود و محسود کی ضد ہے۔ غیب مشہود و محسوس کی ضد ہے، جیسے اللہ تعالیٰ وحی، فرشتوں اور دینی عقائد و اصول وغیرہ کا تعلق ماورائے محسوسات سے ہے۔ ان پر ایمان لانا اور انہیں تسلیم کرنا ہی ایمان بالغیب ہے۔ الہادی نظریات رکھنے والوں کے نزدیک صرف ان امور پر ایمان لانا درست ہے جو محسوس، مادی اور قابل تجربہ ہوں۔ ماورائے محسوسات چونکہ تجربے کے دائرے سے باہر ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا درست نہیں۔ حالانکہ اولاً، اب یہاں پہ کچھ پوائنٹس کی شکل میں لکھا ہوا ہے۔ اولاً ان کا یہ استدلال خود غیر حسی اور غیر تجرباتی ہے۔ اگر غیر محسوس امور کی کوئی حقیقت نہیں تو خود یہ دلیل بھی فاسد ہے۔ ثانیاً، غیر محسوس اور غیر تجرباتی اصولوں کو تسلیم نہ کیا جائے تو بہت سے حقائق سربستہ رہیں گے، کیونکہ حس و تجربہ ہر جگہ کلی طور پر دلیل نہیں بن سکتے، بلکہ صرف ان محدود امور کے لیے دلیل بن سکتے ہیں جن پر تجربہ ہوا ہو۔ ثالثاً، اگر معلول سے علت اور آثار سے مؤثر کا وجود ثابت نہیں ہوتا تو کوئی شے ثابت نہیں ہو سکے گی، کیونکہ آثار مشہود ہوتے ہیں اور مؤثر غیبت میں۔ عمارت مشہود ہوتی ہے مگر معمار غائب۔ نقوش قدم مشاہدے میں آتے ہیں، جبکہ راہر و نظروں سے اوجھل بھی ہو جاتے ہیں یا راہبر۔ رابعاً، یعنی چوتھا پوائنٹ، اگر صرف حس و تجربہ ہی دلیل وجود ہے تو ملحدین کو ماورائے حس پر نفیاً اور اثباتاً کوئی نظریہ قائم ہی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر صرف تجربہ دلیل ہو تو غیر تجربی بات نہ تو ماورائے حس کے اثبات کے لیے دلیل ہے اور نہ ہی نفی کے لیے، لہٰذا وہ ماورائے حس کے نفی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ یہ لوگ ماورائے حس کی نفی کرتے ہیں، اسی طرح یہ لاشعوری طور پر ماورائے حس میں قدم رکھتے ہیں، اگرچہ اس کی نفی کے لیے ہی صحیح، اور حس و تجربے کی حدود سے نکل جاتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ماورائے حس کا عملی اعتراف ہے۔ مختصر یہ کہ مادہ پرست کا مضطرب اور غیر مطمئن ذہن ماورائے حس کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ پرسکون جھیل ہی اب رکوع کے صحیح خد و خال کو منعکس کرتی ہے، جس کی ایک مضطرب اور متلاطم جھیل اپنے ارد گرد کے دلکش مناظر کی عکاسی کرنے سے عاجز ہوتی ہے۔ ایمان باللہ کے فطری ہونے پر انشاءاللہ آئندہ صفحات پر ہم تفصیلی بحث کریں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز دین کا ستون اور معراج مومن ہے جو لا تترک بحال، کسی حال میں بھی نہیں چھوڑی جا سکتی۔ اگر نماز قبول ہوئی تو دیگر عبادات بھی قبول ہوں گی، اور اگر یہ رد ہو گئی تو دیگر عبادات بھی مسترد ہو جائیں گی۔ ریفرنس ہے فلاح السائل صفحہ نمبر 127۔ یہاں قرآن مجید کا لفظ اقامہ استعمال ہوا ہے، یعنی مومنین اور متقین نماز قائم کرتے ہیں، یہ نہیں فرمایا کہ نماز ادا کرتے ہیں۔ لفظ اقامہ اجتماعی ذمہ داریوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا، سورہ شورى کی آیت نمبر 13۔ اس کے علاوہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور انصاف کے ساتھ وزن کو درست رکھو اور تول میں کمی نہ کرو، سورہ رحمان آیت نمبر 9۔ لہٰذا اقامت الصلاح انفرادی سے زیادہ اجتماعی فریضہ ہے، اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ایک نمازی معاشرہ قائم کریں جو فحشاء اور منکر سے پاک ہو۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ حکومت اسلامی کے قیام کا ایک اہم مقصد اقامت الصلاح ہے۔
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، سورہ حج آیت نمبر 41۔ ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے۔ ظاہر ہے کہ انفرادی نماز کا قیام اقتدار کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، نیز مذکورہ آیت یا باجماعت نماز پڑھنے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ مذکورہ آیت باجماعت نماز پڑھنے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن، عابد اور متقی انسان اجتماعی زندگی اور اقتصادی جد و جہد سے الگ تھلگ نہیں رہ سکتا۔ دشمنان اسلام کے نظریات کے برعکس مذہب افیون نہیں بلکہ مذہبی انسان معاشرے کا فعال رکن ہوتا ہے۔ انفاق اور فیاضی ایک کائناتی نظام ہے۔ سورج اپنی شعاؤں سے، ہوا اپنی لطافت سے اور پانی اپنی تازگی سے جو فیاضی کرتا ہے، اسی سے کائنات میں زندگی اور شادابی کا دورہ ہے۔ متقی میں اس فیاضی کی موجودگی ضروری ہے تاکہ معاشرہ اس کے مادی رزق کی طرح معنوی رزق سے بھی فیضیاب ہوتا رہے۔ چنانچہ علم ایک معنوی رزق ہے، لہٰذا اس کی زکوٰۃ تعلیم و تدریس ہے۔ اس آیت کے ذیل میں امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے، مما علمناہم یبوثون، بحار الانوار جلد 2 صفحہ نمبر 16۔ ترجمہ، ہم نے انہیں جو تعلیم دی ہے وہ اس کی اشاعت کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اہل تقوی محسوس پرست نہیں ہوتے، یؤمنون بالغیب۔ نمبر 2، غیب پر ایمان نماز و انفاق پر عمل کے ساتھ مربوط ہے۔ نمبر 3، نماز و انفاق ایمان کا لازمہ ہے۔ نمبر 4، اہل تقوی انفرادی و اجتماعی سطح پر ایک نمازی معاشرے کے قیام کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 5، انفاق ایک کائناتی عمل ہے جس سے ایک مومن انسان لا تعلق نہیں رہ سکتا۔ نمبر 6، تمام عبادات کا اصل محور نماز ہے۔ نمبر 7، ایمان کے اجزائے ترکیبی میں سے ایک عمل ہے۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تحقیق مزید، الوسائل جلد 21 صفحہ 527، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحہ 84۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو کچھ آپ پر نازل کیا گیا نیز جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ان پر ایمان اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ انزلہ، نون، زا اور لام، نزول یعنی بلند جگہ سے نیچے اترنا، خواہ یہ بلندی محسوسات میں سے ہو جیسے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، سورہ فرقان کی آیت نمبر 48، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی برسایا ہے، یا مانوی بلندی ہو جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے ہر حکم کو نازل شدہ حکم کہا جاتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، سورہ حدید کی آیت نمبر 25۔ ترجمہ، اور ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا۔ اکثر اوقات نزول سے عطا و عنایت مراد لی جاتی ہے، خواہ وہ عنایت براہ راست ہو جیسے نزول قرآن یا بذریعہ اسباب جیسے قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، سورہ اعراف آیت نمبر 26۔ ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا جو تمہارے شرم کے مقامات کو چھپائے، یعنی تمہیں عقل و حواس عطا کیے جن کے ذریعے تم ستر پوشی کا سامان مہیا کرتے ہو۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والی ہر وحی قرآن نہیں ہوتی۔ کچھ ایسے احکام بھی نازل ہوتے ہیں جو قرآن کا حصہ نہیں ہیں، جنہیں سنت کہا جاتا ہے۔ تفسیر قرآن کے ضمن میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے مروی بعض روایات میں ہکذا انزلت
کے الفاظ ملتے ہیں جن سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ انزلت سے مراد نزول قرآن ہے، جو درست نہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ اس طرح نازل ہوئی ہے مگر قرآن کا حصہ نہیں ہے تاکہ تحریف قرآن کا شائبہ نہ رہے۔ اگلا کلمہ ہے آخرہ، الف خا را۔ آخر اول کی ضد ہے۔ الدار الاخرہ سے نشاط الثانیہ مراد لی جاتی ہے، اور کبھی الدار الحذف، الدار حذف کر کے صرف الآخرہ استعمال ہوتا ہے، جیسے وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اس کے بعد ہیڈنگ ہے تفسیر آیات۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ صاحبان تقویٰ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ہر حکم اور ہر پیغام پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کرتے کہ اپنے مطلب کی باتوں پر تو ایمان لے آئیں مگر اپنے مفادات سے متصادم باتوں کو درخور اعتنا ہی نہ سمجھیں۔ ایسے کردار کے حامل افراد کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے سے کفر اختیار کرتے ہو؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 اور 50 اور 85۔ وبالآخرۃ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 جو کہ دوسرا سورہ ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین ایمان کے بعد آتا ہے، یعنی ایمان کی پختگی کا نام یقین ہے۔ یقین کا اعلیٰ ترین مرتبہ اور مقام عصمت ہے۔ امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے کہ لو کشف الغطاء، اگر پردہ ہٹا بھی دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہ ہوگا۔ ریفرنس ہے شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 7 باب نمبر 113 صفحہ نمبر 253۔ آخرت پر یقین سے انسان میں بقا کا تصور قائم ہوتا ہے۔ حضرت علی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت ہے انما خلقتم للبقاء لا للفناء۔ ریفرنس ہے غرر الحکم اور درر القلم صفحہ نمبر 133۔ تم بقا کے لیے پیدا کیے گئے ہو، فنا کے لیے نہیں۔ تصور بقا سے ہی زندگی با مقصد اور با معنی بنتی ہے۔ تصور معاد کے بغیر انسان ایک بے مقصد وجود اور لا یعنی و فالتو چیز قرار پاتا ہے، جس کا انجام بلا وجہ دکھ درد سہتے ہوئے نیست و نابود ہونا ہے۔ وہ طبیعت کے ہاتھوں ایک کھلونا ہے، جبکہ اسے طبیعت سے بہلنے کے لیے نہیں بلکہ ایک عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس مقصد اور مقام تک رسائی تصور معاد کے بغیر ناممکن ہے۔ اسی اہمیت کے پیش نظر قرآنی تعلیمات کا 1/3 حصہ اخروی زندگی سے متعلق ہے۔ تصور معاد سے انسان ایک بامقصد وجود بن جاتا ہے جو اپنے ہر عمل کا ذمہ دار اور حیات ابدی کا مالک قرار پاتا ہے۔ تصور آخرت کے بعد وہ تقویٰ کے اعلیٰ ترین منازل پر فائز ہو کر کمال حاصل کرتا ہے۔ اس کی دنیاوی زندگی کو قیمت و وقت مل جاتی ہے۔ اس زندگی میں اس کا ایک مختصر سا عمل اس کی اخروی زندگی کو آباد اور شاد کر دیتا ہے۔ اور اس کے بعد فارسی کا ایک شعر یہاں پہ تحریر ہے، اور پھر ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، تمام ادیان سماوی باہم مربوط ہیں، لہٰذا ایمان سب پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2، آخرت پر یقین سے انسان میں بقا و دوام کا تصور قائم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، حیات ابدی کا تصور انسان کو ذمہ دار اور اس کی زندگی کو بامقصد بناتا ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر قائم ہیں اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہیڈنگ تشریح کلمات۔ المفلحون، ف لام ح، فلاح پانے والے، فلاح یعنی پہاڑنا۔
کسان زمین کو پھاڑتا ہے، اس لیے اسے فلاح کہتے ہیں۔ کامیابی و کامرانی کو شاید اس لیے فلاح کہتے ہیں کہ مشکلات کو چیر پھاڑ کر انہیں دور کر کے ہی مقاصد میں کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔ حی علی الفلاح کا مطلب یہ ہے کہ اس کامیابی کی طرف آؤ جو نماز کے ذریعے حاصل کی جا سکتی ہے۔ ہیڈنگ تفسیر آیات۔ مذکورہ صفات کے حامل مومنین ہی متقی کہلانے کے حقدار ہیں، اور وہی اپنے رب کی طرف سے حاصل شدہ ہدایت پر قائم رہ کر فلاح و کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ گزشتہ آیات میں مجموعی طور پر 5 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ نمبر 1، ایمان بالغیب کے ذریعے اس کائنات کا سرچشمہ طاقت سے متصل ہونا۔ نمبر 2، اقامہ نماز کے ذریعے اس طاقت سے اجتماعی روابط کا قیام۔ نمبر 3، انفاق کے ذریعے کائنات کی موجودات سے مربوط اور منظم ہونا، یعنی جہاں دوسری چیزوں سے فیض حاصل کیا جاتا ہے وہاں دوسروں کو فیضیاب کرنا۔ نمبر 4، ما انزل پر ایمان کے ذریعے اس ارتباط و تنظیم کی خاطر خالق کے دیے ہوئے دستور اور قانون پر عمل کرنا۔ نمبر 5، آخرت پر یقین کے ذریعے زندگی کو بامقصد بنانا اور پوری کائنات کے وجود کو اہمیت دیتے ہوئے یہاں رونما ہونے والے ہر واقعے کی تفسیر و توضیح کا صحیح تصور قائم کرنا۔ ہیڈنگ ہے اہم نکات۔ نمبر 1، اہل تقوی ہی ہدایت پر ہے۔ نمبر 2، ایمان بالغیب رکھنے، نماز قائم کرنے، انفاق کرنے اور وحی و قیامت پر ایمان رکھنے والے ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ہیڈنگ تحقیق مزید۔ شواہد التنزیل جلد 1 صفحہ نمبر 570۔ اور اسی کے ساتھ ہم اس پارٹ کو بھی یہیں پہ مکمل کرتے ہیں۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ